مغرب کی فرض نماز سے پہلے نفل ادا کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب سورج ڈوب جاتا ہے تو در حقیقت نماز کا وقت تو جائز ہو جاتا ہے۔ عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں تھے، کب تک جائز نہیں ہے؟ ایک لمٹ رکھنی پڑے گی نا، لمٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوب جائے، تو جب سورج ڈوب جائے تو نفل نماز کسی بھی نماز کا وقت جائز ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ فرض کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ نفل کے لیے اوقات، ساری نمازیں فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، سب کے لیے سورج ڈوبنے کے بعد اب وقت صحیح ہو گیا۔ اس وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بہت سے لوگ 2 نفل پڑھتے تھے۔ حنفی کہتے ہیں جب جائز ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، کوئی پڑھ لے۔ پھر حنفی فقہا نے کہا 2 یہ پڑھ لے، 2 وہ پڑھ لے، 2 وہ پڑھ لے، پھر وضو کر کے آئے پڑھ لے۔ تو یہ جماعت کب ہوگی فرض کی؟ عقلاً تم لوگوں کے لیے دقت اور تکلیف کا باعث بنو گے۔ یہ بدعت اسلام آباد میں ہی سب سے پہلے شروع ہوئی ہے کہ مغرب کی نماز میں بھی 5 منٹ کا وقفہ ہوگا جی، سورج ڈوبنے کے 5 منٹ بعد، اور سورج ڈوبنے کے 3 منٹ بعد، 2 منٹ بعد۔ یہ کیا بیہودہ بات ہے؟ ابھی وہ زمانہ دور نہیں گزرا کہ سورج ڈوبنے کا سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یار مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے، اٹھ کے چلے جاتے تھے سیدھی طرح وضو کر کے مسجد میں اور جا کے فرض نماز۔ حنفی کہتے ہیں فرض میں تاخیر ہو جائے گی، تم 2 نفل پڑھاتے رہو گے لوگوں کو تو فرض میں تاخیر ہو جائے گی، یا جو آ کے نفل پڑھے گا وہ فرض میں تکبیر تحریمہ میں شریک نہیں ہوگا، اس فضیلت سے رہ جائے گا جو تکبیر تحریمہ کے متعلق حدیث میں ہے۔ اس لیے حنفی فقہا نے منع کیا ہے، ان کے دلائل۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے وقت ہے، 2 نفل اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ ہم کسی حدیث کو اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل نہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل کسی روایت پہ کر لینا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجتہادی طور پر سمجھتے تھے کہ یہ چیز ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں مخصوص تھیں اس میں دخل نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ حضرت ہی کی خصوصیت، قرآن نے نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، اس سے چچا زاد بہنیں اور فلاں اور ماموں زاد اور پھوپھی زاد، اور وہ ان اراد ینکحا، اگر عورت خود آپ کی خدمت میں خواہش ظاہر کرے نکاح کی، او اراد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہو کہ کسی عورت سے شادی کر لیں، آپ کے کہتا ہے قرآن خالصۃ لک، صرف اتنی آزادی، اتنے نکاح ہم آپ کے لیے طے کر رہے ہیں، من دون المومنین، ایمان والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ 4 سے نہیں بڑھیں گے اور آپ جتنی مرضی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ نے اجازت دی۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑے صحابی تھے، نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میری بیٹی کے لیے آئندہ اگر یہ بات میرے سامنے آئی نا، میں زندہ اس کو آگ میں جلا دوں گا۔ اسے نہیں پتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ امہات المومنین ہیں، یہ تمام ایمان والوں کی مائیں۔ اسے نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اب کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ عمر بھر عدت گزارنے کے بعد عمر بھر ایسے ہی رہیں گے۔ اب اس صحابی رضی اللہ عنہ کا قصور قصور نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں یہ شعور، یہ احساس، یہ خیال کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، وہ سمجھے عام مسلمانوں کی طرح ان کی بیویوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ سب نے گرفت کی،
حالانکہ بہت بڑے آدمی تھے۔ تو یہ ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں۔ اس لیے جہاں بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں بہت سوچ سمجھ کے فتوے کی بات کرنی پڑتی ہے۔ تو مغرب سے پہلے اگر 2 نفل فرض کیجیے، اب حرمین شریف چلے جاتے، وہاں سب لوگ پڑھتے، پڑھ لیے تو کیا کریں، حرج کچھ بھی نہیں۔